محبت میں ہے۔ ہم کو جوڑنے والی چیز کوئی ہے تو یہ ہماری آقا کی نسبت ہے۔ یقیناً ہم الگ الگ پیشوں سے، الگ الگ انداز زندگی سے، الگ الگ قبائل سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن آج ہمارا مقصد ایک ہے، اور اسی مقصد نے ہمیں جوڑ رکھا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ لوگ کئی عنوانات سے جمع ہوتے ہیں، لوگ جمع ہوتے ہیں، ان کا عنوان کچھ ہوتا ہوگا، لیکن جب حضور کے غلام جمع ہوتے ہیں تو ان کا عنوان ایک ہی ہوتا ہے، وہ ہے اپنے آقا کی محبت، اپنے آقا کی نسبت، اپنے آقا کا ذکر، ان کا رفعت شان کو بیان کرنا، بس یہی ہمارا مقصد ہوتا ہے، اور اسی مقصد کو لے کر یہ بزم سجائی گئی ہے۔ اور میں دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اس بزم کے سجانے والوں کو۔ یقیناً پروردگار عالم ان کے گھر کو بھی ایسے ہی نور سے بھر دے، انہوں نے جو اس حصے کو بقعہ نور بنا دیا۔ برادران عزیز، بات آج نور ہی کی ہوگی۔ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ میں آپ کے سامنے ان چند واقعات کو پیش کروں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جلوہ فرما ہوئے تو کیسے ہوئے، کیا انداز رہا کہ سرور کائنات سید الانبیاء، فخر کون و مکان، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین جب تشریف لائے تو کس انداز سے آئے۔ برادران عزیز، ہم نے قرآن مجید کی آیات کو بارہا سنا، اللہ تبارک و تعالی حضور پاک کی تشریف آوری کا ذکر قرآن مجید میں جا بجا فرما رہا ہے، اور ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمارے محبوب تشریف لائے ہیں۔ کبھی فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کبھی فرماتا ہے إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کبھی فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہیں فرماتا ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ۔ برادران عزیز، اگر ہم یہاں کیونکہ علماء بھی تشریف فرما ہے، طلباء بھی تشریف فرما ہے، دانشور بھی تشریف فرما ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ کا کلام کبھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، وہ کلام حکمت ہے۔ اللہ کسی لفظ کو یوں ہی استعمال نہیں فرماتا جیسے ہم استعمال کرتے ہیں، اور کبھی ذہن میں خیال آتا ہے کہ ارے شاید اس کے معنی اور بھی لے جائیں، لیکن اللہ جب فرماتا ہے تو حکمت والا حکیم کلام فرماتا ہے۔ اور اللہ اپنے حبیب کی آمد پر کہیں فرما رہا ہے انا ارسلناک، کہیں فرما رہا ہے وما ارسلناک، کہیں فرما رہا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ آپ اگر ان آیات کے اسلوب کو دیکھیں، اور یہ دو چار آیتیں میں آپ کے سامنے بطور نموذج، بطور مثال، بطور نظیر کے پیش کر رہا ہوں، ورنہ آپ قرآن مجید کا مطالعہ بغور فرمائیں تو کہیں پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے حبیب ہم نے آپ کو پیدا کیا، ہم نے آپ کو بنایا، آپ کی خلقت، آپ کی پیدائش، اس کا ذکر واضح طور پر نہیں ملتا۔ ہاں اگر حضور پاک کی پیدائش کا ذکر مل رہا ہے تو کس طور پر ملتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا الولد ووالد وما ولد، کہ اے حبیب ہم اس مقام کی قسم کھاتے ہیں جہاں پر آپ تشریف لائے، ہم اس جگہ کی قسم کھاتے ہیں جہاں آپ تشریف لائے، ہم آپ کے والد گرامی کی بھی قسم کھاتے ہیں، اور آپ کا تشریف لانا اس تشریف لانے کی بھی قسم کھاتے ہیں۔ رب اپنے قسم کے لیے استعمال فرما رہا ہے، جیسے اللہ کبھی والعصر فرماتا ہے،
اسی طرح یہاں پر والد وما ولد بھی فرما رہا ہے، لیکن جب حضور پاک کی تشریف آوری کا ذکر ہوا تو کہیں کہا جاء، کہیں کہا ارسلا، کہیں کہا بعثا۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ ان کے معنی ہے آنا، بھیجے جانا، وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کر فرمایا کہ اللہ حبیب آپ کو ہم نے اس وقت بنایا، اس امت میں پیدا کیا۔ جب آپ تفسیر کو اٹھا کر دیکھیں تو معلوم ہوگا اس وجہ سے ہے کہ جاء کا مطلب ہے موجود تھے، آئے۔ ارسلہ کا مطلب ہے آپ تشریف فرماتے، ہم نے آپ کو بھیجا۔ بعثہ کا مطلب ہے اے حبیب آپ کہیں پر جلوہ فرما تھے، وہاں سے آپ کی تجلی کو ہم نے کسی اور جگہ منتقل فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس آیات کے ابتدا سے، انداز سے، اسلوب سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ حضور پاک کہیں تشریف فرما تھے، اللہ نے بھیجا ہے۔ اب کوئی یہ کہہ دے کہ اگر تشریف فرما تھے تو کیسے تھے، کہاں تھے، کس انداز میں تھے؟ تو اللہ ہمیں کبھی قرآن میں تفصیل سے فرماتا ہے، کبھی اشارتاً فرماتا ہے۔ اور جو عربی زبان، یہاں تو میں عربوں سے خطاب کر رہا ہوں، یہ میرے لیے بڑی خوشائن بات ہے کہ آج جو ہے وہ اہل زبان بھی ہے اور قرآن کو سمجھنے والے بھی ہیں، آج ان سے خطاب ہو رہا ہے کہ جہاں پر مجھے زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں، اشاروں میں بات ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی کبھی قرآن میں اجمال سے ذکر فرماتا ہے، کبھی تفصیل سے ذکر فرماتا ہے، اور قرآن ہی کا یہ اسلوب رہا ہے کہ کہیں قرآن میں اجمال ہو تو خود قرآن اس کی تفسیر بھی فرماتا ہے۔ اب جب ہم نے جانا کہ حضور پاک تشریف لائے تو کس انداز میں اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تحقیق کے یقیناً اللہ کی جانب سے تمہارے پاس ایک نور تشریف لائے ہیں اور ایک واضح کتاب تشریف لائی ہے۔ یہاں پر نور کا ذکر ہوا، کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ نور اور یہ کتاب مبین یہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ سوال کیا ہوتا ہے کہ نور اور کتاب مبین یہ دونوں ایک ہے، یہ دونوں کے مراد، یہ دونوں کا مطلب قرآن ہی ہے۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ میں آج عربی داں لوگوں سے بات کر رہا ہوں، تو عرب کے اندر، عربی زبان میں یہ فصاحت کا انداز ہے، یہ بلاغت کا انداز ہے، یہ قاعدہ مشہور ہے کہ جب حرف عطف استعمال ہوتا ہے تو وہ حرف عطف کا تقاضا مغایرت ہوتا ہے۔ حرف عطف یہاں پر کیا ہے؟ واو۔ جیسے اگر ہم اردو زبان میں دیکھیں تو ہم کہیں گے کہ اگر ابو بکر آئے ہیں اور عمر آئے ہیں، یہ جو اور ہے عربی میں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے واو، اور جہاں کہیں واو استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اور یہ حرف عطف، اس کا تقاضا یہ ہے، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جہاں جہاں حرف عطف آتا ہے وہاں وہاں مغایرت تقاضا کرتا ہے کہ یہ الگ الگ ہونا۔ جن دو کے درمیان حرف عطف آ رہا ہے وہ دو الگ ہونا، کیونکہ ہم جب زبان استعمال کرتے ہیں اور زبان کے اندر معنویت ہوتی ہے، بے جا بے معنی بات قبول نہیں ہوتی، اور ہم تو کلام اللہ کی بات کر رہے ہیں۔ اور ہم اپنی زبان میں بھی جب یہ کہیں کہ ابو بکر آئے ہیں اور عمر آئے ہیں تو یہاں پر سننے والا یہی کہے گا کہ یہاں ایک نہیں دو آئے ہیں۔ ہم کہیں وہ کیسے بھائی، میں نے تو ذکر نہیں کیا دو کا، شاید ہو سکتا ہے کہ ایک ہی کے دو نام ہو، تو آپ کہیں گے کہ جب آپ نے ابو بکر اور عمر کہا تو اور کے آنے کے بعد ہم سمجھ جاتے ہیں یہ ایک ہے اور یہ ایک ہے، اور اس کا تقاضا کرتا ہے کہ یہاں دو الگ الگ ذاتیں ہوں، دو الگ الگ معنی ہو، دو الگ الگ معنی کا تقاضا اس حرف عطف سے آتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور آپ کے پاس آئے ہیں اللہ کی جانب سے ایک نور اور ایک واضح کتاب۔
تو یہ حرف عطف کا آنا اللہ کے کلام میں اس بات کو بتا رہا ہے کہ نور الگ ہے، کتاب مبین الگ ہے۔ اب نور کون ہے اس کی تفسیر ابھی نہیں ہوئی، اور یہ بات بھی عربی کا قاعدہ بتا رہا ہے، قرآن کا اسلوب بتا رہا ہے کہ نور پہلے آیا ہے، کتاب بعد میں آئی ہے۔ نور پہلے کیونکہ ذکر پہلے، اور اس کے بعد کتاب واضح آئی ہے تو یہ بعد میں آئی ہے۔ اب نور کون ہے؟ نور کون ہے؟ کون ہے؟ تو حضرت جابر پوچھتے ہیں۔ مشہور حدیث پاک ہے، سنن ترمذی میں اجمال کے ساتھ ہے، مصنف عبدالرزاق میں تفصیل کے ساتھ ہے، اور حضرت جابر نے حضور پاک سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ذرا بتائیے تو صحیح کہ اللہ نے سب سے پہلے اشیاء میں کس چیز کی خلقت فرمائی؟ صحابہ اکرام کیونکہ دین اسلام میں سیکھ رہے تھے، اللہ کی معرفت حاصل کر رہے تھے، تو اللہ کے جڑے ہوئے ہر ایک چیز کو وہ تلاش کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے۔ اور یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ اگر کوئی سوال کرے تو سوال سے ناراض نہیں ہونا، کیونکہ حسن السوال نصف العلم، اچھا سوال یہ آدھا علم ہے۔ اور صحابہ اکرام نے سوال کر کر بتا دیا کہ سوال کرنا یہ صحابہ اکرام کی سنت ہے، لیکن اس کے پیچھے نیت سیکھنے کی ہو، اس کے پیچھے نیت جاننے کی ہو، اس کے پیچھے نیت اللہ سے قرب کی ہو، اللہ کی معرفت کی ہو، حضور پاک کے سنتوں کو سیکھنے کی نیت سے اگر کوئی سوال کرتا ہے تو اس کا سوال کرنا بڑا اچھا ہے۔ اب حضرت جابر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ نے جب خلقت کی ابتدا فرمائی تو اشیاء میں سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ خلقت کی ابتدا کس چیز سے ہوئی؟ حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اے جابر، سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو بنایا ہے۔ لفظ نور کے ساتھ حضور پاک فرماتے ہیں کہ اپنے نور سے اللہ نے تمہارے نبی کے نور کو بنایا ہے۔ حدیث پاک کے واضح الفاظ۔ اب اسی حدیث کی تفصیل ایک اور جگہ ملتی ہے، جس کو حضرت سفیان ثوری نے نقل فرمایا ہے، جو حضرت امام جعفر سے نقل کرتے ہیں۔ امام جعفر اپنے والد گرامی امام باقر سے نقل کرتے ہیں، امام باقر اپنے والد گرامی امام زین العابدین سے نقل کرتے ہیں، امام زین العابدین اپنے والد گرامی امام حسین سے نقل کرتے ہیں، اور امام حسین اپنے والد گرامی مولا علی سے نقل کرتے ہیں، اور مولا علی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں۔ یہ اتنی شاندار اور اتنی مضبوط سند ہے کہ امام اعظم اس کو فرماتے ہیں کہ یہ سنہری سند ہے، گولڈن چین جسے کہتے ہیں، یہ سند وہ مقام رکھتی ہے۔ اب اس کے بعد پھر جب مولا علی نے حضور پاک سے عرض کیا تو مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا، اے علی، اللہ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا جب آسمان نہ تھا، عرش نہ تھا، قلم نہ تھا، لوح نہ تھی، جنت نہ تھی، دوزخ نہ تھی، نہ کوئی چرند تھے، نہ کوئی پرند تھے، نہ آدم تھے، نہ نوح تھے، نہ ابراہیم تھے، نہ اسماعیل تھے، نہ اسحاق تھے، نہ یعقوب تھے، نہ موسیٰ تھے، نہ عیسیٰ تھے۔ ان سب سے پہلے اللہ نے آپ کے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب بات یہ ہوئی کہ ایسا کیوں ہوا؟ اس کے لیے مفسرین اکرام، محدثین اکرام نے بہت سی بحثیں فرمائی، کیونکہ اتنی بحثوں کا اور اتنی دقت آمیز یہاں باتیں رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو ایک بات جو بتائی گئی کہ جو مقدم ہوتا ہے اسی سے شروعات ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کتابوں میں بھی مقدمہ پہلے آتا ہے، اور قاعدہ یہ ہوتا ہے، مفسرین بتاتے ہیں کہ جو مقدم ہوتا ہے اسی سے شروعات کی جاتی ہے۔ اور اب اس کی ابتدا کیسے ہوئی، اس کی دلیل ہمیں کہاں ملتی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے، تو ہمیں اس کا دلیل قرآن مجید کے ایک اور آیت بیان کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مشہور آیت کریمہ
ہم سماعت ہی کرتے رہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اے حبیب ہم نے آپ کو سارے